کہ میں بات ایک واضح کر دوں، یہ جو ہم محفل کر رہے ہیں شان اہل بیت کانفرنس، یہ کسی فرقے کو مد نظر رکھ کر نہیں ہم بنا رہے۔ یہ جو شان اہل بیت کانفرنس ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے پیر و مرشد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کسی فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ جی ہم کسی فرقے پر کوئی ٹچ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ ہم تو اپنی حاضری کے لیے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں، لازمی بات ہے آپ کو عنوان کا بھی پتہ ہے کہ شان اہل بیت کانفرنس ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ عشاق رسول ہیں، محبان اہل بیت ہیں، غلامان رسول ہیں۔ اگر یہ بھی لفظ بول دوں میں کہ سپاہیان قافلہ حسین ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس محفل میں حاضر ہیں۔ تو میری بات اب آپ غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ دہر میں، ایک وقت انسان پر ایسا ہے گزرا ہے جب انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ عدم کی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عدم کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، انسان تھا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے۔ انسان تھا لیکن کس شکل میں تھا یہ ہمیں نہیں پتا، کس طرح تھا وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن تھا، انسان تھا، اس وقت بھی تھا، انسان تھا۔ تو اس کو اگر مزید تفسیر کے لیے دیکھیں، پھر ذکر نہیں تھا اس وقت، اس کا مطلب ذکر ہونا اور بات ہے، موجود ہونا اور بات ہے۔ جو موجود ہوگا اس کا ذکر بھی ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر ہی نہیں ہوا تھا۔ انسان تو تھا لیکن ظاہر نہیں تھا اس وقت، تو اس کا ذکر بھی نہیں تھا۔ جب وہ ظاہر ہوا تو اس کا ذکر بھی ہوا۔ تو اس کا مطلب جب ذکر ہوگا تو وہ موجود بھی ہوگا، اگر ذکر نہیں ہوگا تو موجود نہیں ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے دو آیتوں کا اور سہارا لینا پڑے گا۔ ایک آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف کن کہتا ہوں، وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی بات سوچنے والی ہے۔ اسی آیت سے دیکھیں گے کہ شے کو جب وہ کسی کو شے کو کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب شے ہے تو وہ کہتا ہے، اگر شے ہے ہی نہیں تو وہ کہتا کس کو ہے؟ کوئی شے ہے جس کو وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ کہتا جب میں ارادہ کرتا ہوں، ارادہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے۔ ارادہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، کہ جب وہ چاہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چاہنے کو اور سمجھنا ہے تو پھر کہیں گے ہم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، یشاء میں نا کیا؟ چاہنا، چاہت، یشاء میں نا چاہت۔ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے، میرا خیال بات کو سمجھ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے، جب اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہی ہے۔ تو چاہت جو ہے، جب بندے کی چاہت ہو وہ تو دل میں چھپی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راز میں ہے، پردے میں ہے، اس کی بارگاہ ہدیت میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وہ چیز چھپی جو ہوئی ہے وہ ہے کیا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جائے؟ وہ چیز ایک ہی ہے، وہ چیز ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ حضور تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، کہا کہ کن، تو ہو گئے۔ کن بھی دو چیزوں کا نام ہے، ایک کن ہے کاف، دوسرا نون ہے۔ کاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نون کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعارہ ہے۔ جب کہا کن تو وہ حضور اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری چاہت ہے، اگر تم مجھے چاہنا چاہتے ہو تو میری چاہت کے در پر جاؤ۔ اگر مجھے چاہتے ہو تو میری چاہت کے در پر جاؤ۔ اگر مجھے پانا چاہتے ہو، میری بندگی کرنا چاہتے ہو، تو میری جو چاہت ہے اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ اس کی غلامی کے بغیر جو تمہارا ارادہ ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس کی غلامی میں آؤ۔ اگر اس سے دور ہو جاؤ گے، میری چاہت سے دور ہو جاؤ گے، تو میری بارگاہ سے بھی مردود ہو جاؤ گے۔ کہا کہ اگر مجھے پانا ہے تو میری چاہت کے، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میری چاہت سے پیار کرو۔ اگر میری چاہت سے کوئی پیار نہ کرے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ایک اصول واضح ہو گیا کہ جو چاہت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو اس کی چاہت کو پایا جائے گا، تو تب اللہ تعالیٰ کو پایا جائے گا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر چلتے ہیں کہ حضور آپ کی بھی کوئی چاہت ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بھی کوئی چاہت ہے کہ جس کے ہم قدم پکڑ لیں اور آپ کو پا لیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو پانا ہو تو حضور کے قدموں کو پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اب اگر حضور کو پانا ہے تو پھر حضور سے پوچھیں، عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی چاہت کیا ہے؟ ایک رات کا واقعہ ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، حضور سجدے میں ہیں، نماز امامت فرما رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام دوڑے دوڑے آتے ہیں، آ کر حضور کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سجدہ جو ہے وہ لمبا ہوتا جاتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے کہ حضور سر مبارک نہیں اٹھا رہے۔ تو پھر سجدے میں چلا گیا۔ اب حضور زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ سبحان ربی جل اللہ، سبحان ربی جل اللہ، لیکن دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ حسین میری پشت پر ہے۔ یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ حسین پشت پر ہے اور سجدہ لمبا کیے جا رہے ہیں۔ اب اصول کیا ہے؟ ایک ولی بھی ہو، حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے دنیا کا خیال نہ لاؤ دل میں۔ لیکن حضور تو حسین کا خیال آ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی نہیں ہے، حضرت علی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی کے ایک دفعہ پاؤں پر تیر چبھ گیا، اب نکالتے تو تکلیف ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا میں جب نماز پڑھوں آرام سے تیر نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جب انہوں نے نماز ادا کی، تیر نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اب علی کی نماز ایسی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور نبی کی تو نماز، جب نبی کی نماز ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں جب سجدے میں بندہ ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے وہ ہوتا ہے۔ یا پیچھے ہو کے بیٹھو یا دو جانو بیٹھو بھائی، یہ سستی مت کرو بھائی۔
جب بھی بیٹھو صف سیدھی کر کے بیٹھو. نماز میں بھی یہی حکم ہے کہ صف سیدھی رکھو. ابھی جوان ہو، ابھی ڈسپلن کو چھوڑ دو گے تو بوڑھے ہو کر پتہ نہیں کیا کرو گے. تو فرمایا کہ نماز جو ہے جب سجدے میں بندہ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب مانا حسین علیہ السلام شہنشاہ ہیں، امامت کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے بادشاہ ہیں، دلیری کے بادشاہ ہیں، لیکن ہے تو امتی. وہ نبی ہیں، وہ امتی ہیں تو امتی. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حسین علیہ السلام امتی ہیں، حضور نبی ہیں. اب کتنا بھی مقام ہو حسین علیہ السلام کا، لیکن ہے امتی. لیکن جب نماز پڑھ رہے ہیں، اب امتی کا خیال جو ہے وہ نبی کر رہا ہے. نبی کے ذہن میں امتی کا خیال بار بار آ رہا ہے. اب آپ کوئی پرانی پھٹی کتاب، کوئی حدیث، کوئی قول لا کر مجھے دکھا دیں کہ جب حضور نے نماز ادا فرما لی، حسین علیہ السلام ان کی پیٹھ مبارک سے اتر گئے، سلام پھیر لیا، انہوں نے سجدہ صاحب کیا ہو یا انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی ہو، نہ. تو پھر یہ بات کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، جب نبی کے خیال میں امتی آیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹی. اگر امتی کے خیال میں نبی آ جائے گا، اس کی نماز کیوں ٹوٹے گی بھائی؟ تو نبی کے خیال ذہن میں آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اتحیات میں آپ بیٹھ کر نبی کو تو یاد کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا غلط بات ہے، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو غلط کہتے ہو کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جب اتحیات میں بیٹھو 2 دفعہ یا کہو، یا ایھا النبی کہو، یا بھی کہو ایھا النبی کہو، کہ 2 دفعہ یا کہو. تو نبی کو یاد کیے بغیر تو بھائی نماز ہی نہیں ہے.